فنجائی کے بارے میں جو ہیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کنگڈم کے انٹروڈکشن کے حوالے سے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کنگڈم میں کس ٹائپ کے آرگنیزمز کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے انٹروڈکشن کی صورت میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کنگڈم میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق اس کنگڈم میں تقریباً 1,00,000 ڈفرینٹ ٹائپ کے آرگنیزمز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے یہ آرگنیزمز کنگڈم میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کنگڈم فنجائی میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کنگڈم آرگنیزمز کو ہم فنجائی کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو تقریباً 1,00,000 ڈفرینٹ ٹائپس کے فنجائی جو ہیں وہ اس کنگڈم میں رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ جو 1,00,000 جو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو فنجائی ہیں یہ ملٹی نیچر کے ہیں۔ کچھ فنجائی جو ہیں وہ ایڈیبل ہیں، مطلب کھانے کے قابل ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ پائزنس ہیں، بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بہت سارے فنجائی ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کنگڈم میں یہ جو مختلف ٹائپس کے جو فنجائی ہیں دے ہیو ملٹی نیچر، میں جیسے کہ بہت سارے فنجائی جو ہیں وہ پیتھوجینک ہیں، جیسے کہ رسٹ ایگزامپل میں رسٹ ہے، سمٹ ہے، یہ بھی فنجائی ہیں جو آگے یہ ڈیزیزز کے نیم ہیں، رسٹ اور سمٹ، جو کہ مختلف فنجائی کی وجہ سے جو ہیں وہ فصلوں میں پیدا ہوتی ہیں، تو پیتھوجنس کی صورت میں فنجائی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے فنجائی ایسے ہیں جو ایڈیبل ہیں، کھانے کے قابل ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو فنجائی ہیں اس میں مشرومز کی اگزامپل آ جاتی ہے، لیکن یاد رہے بہت ساری مشرومز ایسی بھی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو جہاں پر مشرومز کچھ کھانے کے قابل ہیں تو وہیں پر بہت ساری مشرومز جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فنجائی ایسے بھی ہیں جو کمرشلی طور پر جو ہیں وہ ایسی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں کمرشلی طور پر بہت زیادہ اہمیت کی جو ہیں وہ حامل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز کہ فنجائی جو ہیں ان کی جو سٹڈی ہوتی ہے، فنجائی کی جو سٹڈی ہے دیٹ از نون ایز مائیکولوجی۔ بائیولوجی کی وہ برانچ جس میں فنجائی کو سٹڈی کیا جاتا ہے اسے ہم مائیکولوجی کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے بہت بریف سا انٹروڈکشن پڑھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کنگڈم فنجائی جو ہے اس میں تقریباً 1,00,000 ڈفرینٹ ٹائپس کے فنجائی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے جو فنجائی ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ملٹی نیچر کے ہیں۔ کچھ فنجائی جو ہیں وہ پیتھوجینک ہیں، کچھ فنجائی جو ہیں وہ ایڈیبل ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کمرشلی مختلف امپورٹنس جو ہیں اس کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مائیکولوجی جو ہے یہ بائیولوجی کی وہ برانچ جس میں فنجائی کا مطالعہ کیا جائے اسے ہم مائیکولوجی کہتے ہیں۔ یہاں پر انٹروڈکشن میں ہمارے پاس ایک کوسچن ہے ٹیکسونومک سٹیٹس آف فنجائی، کہ فنجائی جو ہیں ان کو ہم نے ٹیکسونومی میں کون سا سٹیٹس جو ہے وہ دیا ہے۔ کنگڈم کا سٹیٹس دیا ہے، فائلم ہے، کلاس ہے، آرڈر ہے، ہم نے کیا ان کو سٹیٹس دیا ہے، کس گروپ میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو فنجائی الٹیمیٹلی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے دیٹ از کنگڈم، مطلب یہ کہ ہم نے فنجائی کو کنگڈم کا سٹیٹس دیا ہوا ہے ٹیکسونومی میں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں جو فنجائی تھے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو فنجائی جو تھے ان کو پہلے کنگڈم پلانٹی میں ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر رکھا تھا۔ بیک گراؤنڈ ہسٹری اگر ہم پڑھیں فنجائی کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع سے ہی کنگڈم میں نہیں رکھے گئے، بلکہ سب سے پہلے جو فنجائی تھے ان کو کنگڈم پلانٹی میں ایک گروپ کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے فنجائی جو ہیں ان کی مزید سٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پلانٹس سے جو ہیں وہ بالکل نہیں جو ہیں وہ بالکل نہیں ملتے۔
لہٰذا ان کو یہاں سے نکال کر پھر الٹیمیٹلی علیحدہ کنگڈم کا سٹیٹس جو ہے وہ دینا پڑا. اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر ان کو ڈیفرنٹ کنگڈم میں ہی رکھا جانا تھا تو پھر کنگڈم پلانٹی میں اس کو ماضی میں کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فنجائی میں بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو پلانٹ سے ملتی جلتی ہیں، جس بنا پر ان کو سب سے پہلے کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا تھا. جیسے کہ اگر دیکھیں تو ان میں سیل وال جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، پلانٹس میں بھی سیل وال پائی جاتی ہے سیلز کے گرد، فنجائی میں بھی سیلز کے گرد سیل وال پائی جاتی ہے. نمبر 2، پلانٹس جو ہیں، زیادہ تر پلانٹس جو ہیں ان میں سینٹریول موجود نہیں ہوتا. سینٹریول ایک آرگنیلی ہے جو کہ نیوکلس کے پاس سائٹوپلازم میں جو ہے وہ موجود ہوتی، مطلب ہوتی سائٹوپلازم میں ہے لیکن نیوکلس کے بہت نزدیک ہوتی ہے، جو کہ سیل ڈیویژن میں، مائٹوسس میوسس میں ہیلپ کرتی ہے. لیکن یہ پلانٹس میں بھی موجود نہیں ہوتی اور فنجائی جو ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی. اور تیسری جو ہے نان موٹائل نیچر، فنجائی جو ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فنجائی کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا تھا. لیکن جب لیٹر سٹڈیز ہوئیں، مزید سٹڈیز کی گئیں تو پتہ چلا کہ فنجائی جو ہیں یہ پلانٹس کی بجائے اینیملز سے زیادہ ملتے جلتے ہیں. لہٰذا اب کیسے ملتے جلتے ہیں؟ اس کی پہلی چیز، پہلا کریکٹر دیکھا گیا کہ فنجائی جو ہیں اینیملز کی طرح یہ بھی ہیٹروٹروفس ہوتے ہیں. اینیملز آر آلسو ہیٹروٹروفس، فنجائی بھی جو ہیں وہ ہیٹروٹروفس ہیں، لیکن پلانٹس جو ہیں وہ آٹوٹروف ہیں. میجورٹی جو ہے وہ پلانٹس کی آٹوٹروفس ہے. نمبر 2، سیکنڈ کریکٹر جو کہ ڈیفرنٹ تھا، ان کی سیل وال میں سیلولوز نہیں ہوتا. فنجائی جو ہیں ان کی جو سیل وال ہوتی ہے وہ کائٹن کیمیکل سے جو ہے وہ بنی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی سیل وال میں پلانٹس کی طرح سیلولوز موجود نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ پلانٹس سے جو ہے وہ ان کو ڈیفرنٹ بناتا ہے. تو اس طرح اور بھی بہت ساری خصوصیات تھی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدان جو ہیں انہوں نے کنگڈم پلانٹی میں جو فنجائی رکھے تھے ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں کچھ دیر تک جو ہے وہ رکھ دیا. لیکن مزید ریسرچز ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ اینیمل سے بھی بہت سارے ڈیفرنٹ، اگر پلانٹ سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ اینیمل سے بھی ڈیفرنٹ ہیں. اب اینیمل سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں؟ اس میں نمبر 1، ایبزارپٹیو ہیٹروٹروفس. جو اینیملز ہیں وہ انجسٹیو ہیٹروٹروفس ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ چیزوں کو انجسٹ کرتے ہیں. لیکن فنجائی جو ہیں یہ چیزوں کو انجسٹ کرنے کی بجائے یہ ان کو ایبزارب کرتے ہیں. لہٰذا اینیملز کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ مینشن کرتے ہیں کہ اینیملز جو ہیں یہ انجسٹیو ہیٹروٹروفس ہیں. لیکن فنجائی چونکہ ایبزارپٹیو ہیٹروٹروفس ہیں لہٰذا ان کو ہم کنگڈم اینیمیلیا میں نہیں رکھ سکتے. نمبر 2، اینیملز کی جو سب سے بڑی کامن ایک کریکٹر ہے کہ اینیملز جو ہیں وہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لوکوموٹ کر سکتے ہیں، لیکن فنجائی جو ہیں یہ لوکوموٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ابھی تک ہم نے ہسٹری پڑھی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلانٹ ٹھیک ہے کہ فنجائی میں پلانٹ جیسے کریکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، اینیمل جیسے کریکٹرز بھی موجود ہیں، لیکن بہت سارے کریکٹر ایسے بھی ہیں جو ان کو پلانٹ اور اینیمل سے ڈیفرنٹ بناتے ہیں. وہ کون کون سے کریکٹرز ہیں؟ ان میں نمبر 1 ہے ڈی این اے اسٹڈی. یہ کریکٹرز جو ہیں وہ فنجائی میں دیکھے گئے جس میں نمبر 1 ہے ڈی این اے اسٹڈی. دیکھیں بائیولوجی میں ایک برانچ ہے مالیکولر بائیولوجی. مالیکولر بائیولوجی جس میں مالیکیولز کو کمپیئر کر کے، جیسے ڈی این اے ہے، آر این اے ہے، آرگنیزمز کے مالیکیولز کو کمپیئر کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا وہ آرگنیزم سملر ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں، کیا وہ ایک ہی انسیسٹر سے بلونگ کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ انسیسٹر سے بلونگ کرتے ہیں. تو جب فنجائی کا ڈی این اے کمپیئر کیا گیا پلانٹ کے ڈی این اے سے، اینیمل کے ڈی این اے سے، تو ان کا جو ڈی این اے تھا وہ پلانٹ اور اینیمل سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا، جس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنجائی جو ہیں وہ پلانٹ اور اینیملز جو ہیں ان سے کافی حد تک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ایک دوسری چیز جو ایک بہت ہی یونیک کریکٹر دیکھا گیا، دیٹ از نیوکلیئر مائٹوسس.
نارملی جو مائٹوسس ہوتی ہے پلانٹس میں، اینیملز میں، اس میں سیل ڈیوائڈ کرتا ہے اور ایک سیل ڈیوائڈ ہو کر 2 نئے سیلز بناتا ہے، لیکن فنجائی میں ایسا نہیں ہے۔ فنجائی میں جب کوئی سیل مائٹوسس کرتا ہے تو صرف نیوکلیس ڈیوائڈ ہو کر 2 نیوکلیس بناتا ہے، سیل ڈیوائڈ نہیں کرتا۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مائٹوسس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں، کیریوکائنیسس اور سائٹوکائنیسس۔ کیریوکائنیسس میں نیوکلیس ڈیوائڈ کرتا ہے اور سائٹوکائنیسس میں پھر سیل ڈیوائڈ کرتا ہے۔ تو فنجائی میں جب مائٹوسس ہوتی ہے تو وہ صرف نیوکلیس تک محدود ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف کیریوکائنیسس ہوتی ہے فنجائی میں، سائٹوکائنیسس نہیں ہوتی۔ تو فنجائی میں جو مائٹوسس ہے وہ صرف ایک ہی سٹیج پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہی مرحلے پر مشتمل ہوتی ہے، دیٹ از کیریوکائنیسس۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ فار ایگزامپل یہ فنجائی کا سیل ہے اور یہ اس کا نیوکلیس ہے، تو سیل میں جسٹ نیوکلیس جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے اور 2 نیوکلیس جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر نیوکلیئر انویلپ نہیں ٹوٹتا۔ نارملی جو مائٹوسس ہوتی ہے پلانٹ میں اور اینیمل میں، اس میں پرو فیز میں نیوکلیئر انویلپ ختم ہو جاتا ہے اور جو مائٹوٹک اسپنڈل فائبرز جو ہوتے ہیں وہ سائٹوپلازم میں بنتے ہیں، لیکن یہاں پر نیوکلیس میں بنتے ہیں۔ تو ہم یہ سمپلی جو مائٹوسس ہوتی ہے وہ فنجائی میں وہ صرف نیوکلیس تک محدود ہوتی ہے، سائٹوپلازم یا سیل تک نہیں ہوتی، اور آخر میں نیوکلیئر میمبرین ڈیوائڈ ہوتی ہے، بریک ہوتی ہے اور ایک نیوکلیس سے 2 نیوکلیس بن جاتے ہیں۔ تو جسٹ نیوکلیس میں مائٹوسس ہوتی ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیئر مائٹوسس۔ تو ان 2 یونیک کریکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پلانٹس اور اینیمل سے ڈسیملیرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر کار سائنٹسٹ نے جو ہے ان کو فنجائی کو ایک نیا سٹیٹس جو ہے وہ اسائن کر دیا، دیٹ از کنگڈم۔